ہم کہتے ہیں تمہاری ایمان کی وجہ سے تمہارے بچوں کا نقصان ہوا ہے، تمہارے سٹینڈ کی وجہ سے، تم ہو نا اتنی سٹبن، تم ہو نا اتنی ریجڈ. یہ کہا جاتا ہے یہ تم نے 4 لفظ کیا پڑھ لیے ہیں قرآن کے، تم عجیب عجیب باتیں کرنے لگ گئی ہو، اتنی خود غرض ہو گئی ہو، اتنی سیلفش، تم بے حس. یہ ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں معاشرے کے اندر. اور یہ بھی سننے کو ملے گا کہ تم پہ خود پڑے تو پتہ چلے. اور یہ بھی سننے کو ملے گا کہ ہاں تمہارا کیا ہے، تم تو اولاد کو بھی قربان کر دو گی. یہ سب باتیں سننے کو ملتی ہیں نا. ساری باتیں انسان سن لے خاموشی کے ساتھ. ان چیزوں کا سامنا تو کرنا ہوگا، لیکن بس اللہ تعالیٰ سے وہ ایک تعلق اپنا قائم کر لے کہ اللہ میں تیرے تعلق کو قربان نہیں کروں گی. کوئی بات مجھ کو سننے کو ملے، کوئی الزام مجھ پر لگے، لیکن تعلق اللہ سے مضبوط قائم کر کے رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں کمی نہ آئے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات یہاں بیان فرمائی، آپ دیکھیں یہ آیت کتنی لمبی ہے، 6-7 لائنوں پر یہ آیت ہے. ایک آیت کتنی جامع ہے، اس پر ہی اب 2 گھنٹے بات کر لیں تو وہ بھی کم پڑ جائے گا. غیرت کیسے دلائی ہے کہ تم میرے دشمنوں کے ساتھ تم تعاون کر رہے ہو. دشمن تو اتنا سٹینڈ لے کر کھڑے ہیں، اتنے اسٹیڈ فاسٹ ہیں، ایسے ثابت قدم ہے اپنے سٹینڈ پہ، وہ دشمنی نہیں چھوڑ رہے. تم اللہ کی دوستی چھوڑ دو گے، تم کمپرومائز کرو گے. وہ تو انکار کر چکے ہیں، وہ کفر پہ اڑے ہوئے ہیں. وہ کفر پہ اڑ سکتے ہیں، ڈٹ سکتے ہیں، تو تم اسلام پر کیوں نہیں اڑ سکتے ہو؟ تم کیوں اسلام پہ ڈٹ نہیں سکتے؟ تو تم ڈٹو اسلام کے اوپر، تم اپنا اسٹینڈ لو. اور تم نے تو ارادہ کر لیا ہے. اور یہ تو خاص الخاص، یہ تو آیت مخاطب کر کس کو رہی ہے؟ مجاہد فی سبیل اللہ کو. یہ عام مسلمان کی تو بات ہی نہیں، نہ اس سے منافقوں سے بات ہے، نہ اس میں صرف قانونی مسلمان سے بات ہے. اس میں تو بات ہے مومن سے، اس میں تو بات ہے مجاہد سے. تم نکل آئے اپنے گھروں سے، تم نے جہاد شروع کر دیا ہے، اب تم وڈرا کرو گے، اب تم بیک ٹریک کرو گے، اب تم پیچھے ہٹو گے. یہ تم کو نہیں کرنا. تم توکل رکھو رب کے اوپر. اب تم نکل آئے ہو تو کیوں پیچھے جاتے ہو؟ کیوں اپنے کیے کرائے پر تم پانی پھیرتے ہو؟ تم آگے چلو. تم ان کی طرف محبت بھرے پیغامات مت بھیجو. اللہ جانتا ہے. یہ بھی بات دیکھیں، انا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، جو چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، اللہ سب جانتا ہے. اور یہ دھمکی بھی دے دی ہے، وارننگ دے دی ہے کہ جو بیک ٹریک کرے گا اس طرح سے، وہ تو بہت دور کی گمراہی میں نکل گیا. تو اللہ تعالیٰ نے قسمتیں بنائی ہیں، اللہ قسمتوں کا مالک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے انسان امید اچھی رکھے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھولے گا. آزمائشیں آئیں گی، مشکلات آتی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں. مجاہد تو مجاہد ہے نا. وہ مجاہد ہی کیا جو مشکلات کی توقع نہ رکھے. عجیب بات ہے یہ تو. جنگ کے لیے فوج نکلتی ہے، وہ توقع رکھتی ہے کہ اس کو مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، اس کا مقابلہ ہوگا، مخالفت ہوگی. بعض دفعہ ہم جہاد کا ارادہ تو کر لیتے ہیں، لیکن دل ہی دل میں امید یہ رکھتے ہیں کہ ضرورت پیش نہیں آئے گی، ہمارا ارادہ ہی کافی ہو جائے گا. ایسے ہوتا نہیں ہے، اللہ آزماتا ضرور ہے. تو یہاں شکوہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ تم اتنی سی چیز کے اندر یوں نمک کی طرح پگھلنے لگ جاتے ہو. یہ نہ کرو، اپنے آپ کو ذرا سا ٹف کرو. تو یہاں پر یہ جو آزمائش تھی جو مسلمانوں کو پیش آ رہی تھی، حاتب بن ابی بلتہ کو جو پیش آئی، وہ مہاجر تھے نا. مہاجروں کی آزمائش تو ان کے رشتہ داروں میں تھی جو مکے میں رہ گئے تھے، اور ان کی محبت سے ایمان کو خطرہ لاحق ہو رہا تھا، جس کا کہ ذکر ہم نے ابھی کیا، حاتب بن ابی بلتہ کا واقعہ. اور یہ واقع تمہید بن گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو گئی. تو فرمائے تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نکل آئے ہو. اب یہ رویہ تمہاری شایان شان نہیں ہے کہ تم اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کمپرومائز کرو یا ڈیل کرو. مسلمان تو اللہ کی محبت کے دعوے دار ہیں، وہ کفار سے دوستی کر کیسے سکتے ہیں؟ مومن تو بڑا سخت ہوتا ہے نا، بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے، فولاد ہو جاتا ہے، لوہا لاٹ ہوتا ہے. وہ ایک دفعہ سٹینڈ لے لیتا ہے، پھر وہ سٹینڈ سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہتا. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر آزمائش ایک نئی کیفیت لے کر آئے گی، اور آپ اس کے لیے کبھی بھی پریپیئر اس طرح نہیں ہو سکتے کہ آپ سمجھیں کہ ہاں اب تو میں ہر آزمائش ہینڈل کر سکتی ہوں. جیسے ابھی ہم نے بات کی نا، ماہر آزمائشوں کو ہینڈل کرنے میں ہم ایکسپرٹ کبھی نہیں ہو سکتے. یہ یاد رکھیے گا. لہٰذا ہر دفعہ اللہ سے دعا، آزمائشوں سے بچنے کی دعا، اور اگر آ گئی تو ثابت قدم رہنے کی دعا کریں.
اور جو باتیں سننے کو ملتی ہیں ان پر انسان صبر کرے. یہ ایسی بات نہیں ہوتی کہ انسان بے حس ہو جاتا ہے یا لاپرواہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ اللہ پر توکل کرتا ہے تو اس کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے. جب ہم اپنی اولاد کی قسمت کا مالک اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں تو غلطیاں کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بگاڑ لیں گے قسمتیں، ہم سنوار لیں گے قسمتیں. وہ یہ ہم سے کہتے ہیں کہ تمہارے ایمان کی وجہ سے ان کا یہ معاملہ خراب ہوا. بالکل غلط. وہ قسمت میں لکھا ہوا تھا، جو ہونا تھا وہ تو ہوگا ان کے ساتھ، اور جو ہو گیا وہ ایسا ہی لکھا تھا اللہ تعالیٰ نے. میرے ایمان سے تقدیریں نہیں بدل سکتی کسی کی. میرے بدلنے سے لکھنے والے کا قلم تھوڑی بدل جائے گا، اللہ کا قلم بدل جائے گا. جس نے بیٹی دی ہے، جس نے بیٹا دیا ہے، اس نے تقدیر تو 50,000 سال پہلے لکھ دی ہے. اللہ کو علم تھا نا کہ ان بچوں کی ماں جو ہے وہ اس طرح اپنا راستہ بدل لے گی، وہ ایمان کی طرف آ جائے گی. اللہ کو علم تھا نا. تو کیا ماں کے بدلنے سے بچوں کی قسمتیں تبدیل ہو جائیں گی ساری کی ساری؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. قسمتیں لکھی ہوئی ہیں ان کی. یہ صرف شیطان کا ڈالا ہوا شر ہوتا ہے جو خاندان والے اور معاشرے والے اور اس کے اندر پھونکے مارتے ہیں کہ تم رسپانسبل ہو، اٹس یور رسپانسبلٹی. تم نے قسمت بگاڑ دی اپنے بچے کی، تم نے بیڑا غرق کروا دیا اپنے بچے کا، تم نے معاملہ بگاڑ دیا. اچھی خاصی شادی ہو رہی تھی، تمہارے سٹینڈ کی وجہ سے، تمہاری سختی کی وجہ سے سارا معاملہ بگڑ گیا. کمپرومائز کر لیتی ذرا سا، کوئی کبھی ذرا سا تم جہیز دے دیتی تو کیا بگڑتا تمہارا؟ بعد میں بھی تو آخر دو گی نا بیٹی کو، ابھی دے دیتی بات تو ہو جاتی کم از کم. یہ سب باتیں ہم سنتے ہیں نا. ایک کامن سی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے. اسی کہ ہم وہ ہتھیاروں والے جہاد سے تو ریلیٹ ہم خواتین کر نہیں سکتی، لیکن رسومات کے جہاد کو ہم خوب اچھی طرح دیکھ سکتی ہیں. تو ایک دفعہ جب سوچ لیا کہ یہ ہے تو بس اب آپ اس پر سٹینڈ لے لیجئے، لیکن پھر دوبارہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ آسان نہیں ہے. ہر دفعہ ایک نئی آزمائش آئے گی. آگے اب بات کی جا رہی ہے مہاجرین سے، اس لیے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں سورہ ممتحنہ کا جو رخ ہے نا وہ پورے کا پورا مہاجرین کی طرف ہے. مہاجرین مومنین کی طرف. وہ مومن، وہ مجاہد جو کہ مہاجر تھے، جو مکے سے آئے تھے، ہجرت کر کے آ گئے تھے. فرمایا اِن یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء وودوا لو تکفرون. ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تم کو تکلیف دیں. وہ تو یہ چاہتے ہیں تم کسی طرح کافر ہو جاؤ. بالکل صحیح بات ہے. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ. معاشروں کے اندر بجائے اس کے کہ لوگ غلطی چھوڑ کے، بدعت چھوڑ کر، اسلام کی مخالفت چھوڑ کر، جہالت چھوڑ کر، بدعت چھوڑ کر سنت کی طرف آئیں، علم کی طرف آئیں، ہدایت کی طرف آئیں، ایمان کی طرف آئیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ایمان کی طرف اور سنت کی طرف چل رہا ہے، جو ہدایت کی طرف اور ایمان کی طرف چل رہا ہے، اس کو بھی گھسیٹ کر پیچھے لے آئیں، اپنے جیسا بنا لیں. دم کٹی بلی ہوتی ہے نا، جو چاہتی سب کی دم کٹ جائے، یہ وہی چاہتے ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ کوئی جو ہے اس طرح سے انیشیٹو لے اور سٹینڈ لے لے. مثال کے طور پہ اب یہ کمرہ ہے، اب یہاں پر کوئی آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ کھڑی ہو جائیے، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگوں کو نہیں کھڑا ہونا، ان کا بالکل دل نہیں چاہ رہا. وہ کیا چاہیں گے؟ وہ چاہیں گے کوئی بھی نہ کھڑا ہو تاکہ ہم نمایاں نہ ہوں، ہماری نافرمانی پرومیننٹ نہ ہو. لیکن چند لوگ کہنا تو مانیں گے، چند لوگ کھڑے ہو جائیں گے. تو ان کھڑے ہونے والوں پہ ان کو بہت غصہ آئے گا، یہ کیوں کھڑے ہوئے؟ نہ یہ بات مانتے، نہ ہمارا ایپ کھلتا، نہ یہ فرما برداری کرتے، نہ ہماری نافرمانی واضح ہوتی. تو یہی معاشروں کا حال ہوتا ہے. ایک وہ سمجھیں کہ ایک انرشیا ہوتا ہے نا معاشرے کے اندر، کمفرٹ زون میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سب. وہ نہیں چاہتے کمفرٹ زون چھوڑنا. لتھارجی ہوتی ہے لوگوں کے اندر، چینج ان کو اچھا نہیں لگتا، اور چینج فار دا بیٹر وہ تو بالکل اچھا نہیں لگتا لوگوں کو. اپ ہل ٹاسک ہے نا. چینج فار دا بیٹر کیا ہے؟ بہتری کے لیے تبدیلی لانے میں تو اوپر جانا ہے نا، اوپر جانے میں محنت زیادہ ہے. چینج فار دا ورسٹ آپ لانا چاہیں، سب تیار ہیں اس کے لیے. ایک نئی رسم ایجاد کرنا چاہتی ہیں آپ، سب آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. تو نیچے پھسلنا تو بڑا آسان ہے، نیچے پھسلنا تو بہت سمپل ہے نا، اس میں تو کوئی ایفرٹ نہیں لگتا. تو خرابی میں اضافہ کوئی کرنا چاہے تو بہت سے لوگ اس کو مل جائیں گے. کوئی بھلائی چاہتا ہے، بہتری کرنا چاہتا ہے، اصلاح چاہتا ہے،
تو لوگ اس کا ساتھ دینا نہیں چاہتے. تو یہی بات ہے جو یہاں بیان فرمائی جا رہی ہے کہ ان کا رویہ تو یہ ہے کہ وہ تم پر قابو پا جائیں تو دشمنی کریں گے تمہارے ساتھ. ایک تو وہ دشمن ہوتا ہے جو کہ دنیا برباد کر دے، اس سے بڑا دشمن وہ ہے جو کہ آخرت برباد کر دے. وہ زیادہ بڑا دشمن ہے، زیادہ محتاط رہو اس سے. اور یہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح کافر بن جاؤ، تم انہی جیسے ہو جاؤ، سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہو جائیں، سب نافرمان ہوں، پتہ ہی نہ چلے کہ کون ڈفرینٹ ہے اس میں سے. تو بہرحال کہا یہ جا رہا ہے کہ دیکھو جہاں دین کا اجتماعی فائدہ ہو وہاں انفرادی ذاتی نقصان تم بہرحال برداشت کر لو. ذرا ذرا سی چیز پر اللہ اور مومنوں کا راستہ نہ چھوڑو. پھر آگے یہ بات فرمائی گئی، دیکھو لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ. قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی نہ تمہاری اولاد. کیا بات ہے نا، یہ ہمارے دل کی بات ہے نا. یہی تو ہے آزمائش. آج ہمیں کیا، ایک کوئی کافر آ جاتا ہے تلوار اٹھا کر، پستول اٹھا کر، اس سے مقابلہ کرنا نسبتاً آسان ہے. کافر ہے، اجنبی ہے، اسلام کا دشمن ہے، ہماری دوستی اس سے نہیں، کوئی ہمارا دلی تعلق نہیں ہے، تو ہم اس کے ساتھ تو جنگ کر لیں گے اور اس کو دشمن سمجھیں گے بھی. یہ جو دشمن دوست کے روپ میں آتے ہیں وہ کہاں پہچانے جاتے ہیں؟ ایک شخص ہے جو کہ ڈانٹ رہا ہے آپ کو، برا بھلا کہہ رہا ہے آپ کو، بے عزتی کر رہا ہے آپ کی، اس سے لڑنا کتنا آسان ہے. ایک آپ کے سامنے کھڑا ہے، منہ سے کچھ نہیں کہتا، بس ڈب ڈب آنکھوں میں آنسو ہیں اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور اس کی آنکھوں کے اندر شکایتیں ہیں، کہتا کچھ نہیں. اس سے جہاد کرنا آسان ہے؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. آنسوؤں کے ساتھ جہاد کرنا، شکووں کے ساتھ کہ آپ نے ہماری خوشیاں پوری نہیں کی نا، آپ کر سکتی تھیں، آپ نے یہ نہیں کیا نا، یہ آسان نہیں ہے. تو کہا گیا دیکھو جب کوئی ایسا مرحلہ پیش آئے، جب تمہارے جذبات پہ زد پڑے، جب تمہارا دل ٹوٹے، جب تم دیکھو کہ محبت والے رشتوں کے ساتھ اللہ کی معصیت جمع ہو گئی ہے، تم جس سے محبت کرتے ہو وہ اللہ کی نافرمانی پر آمادہ ہو گیا ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے. دعا کیا کریں اللہ ہمیں اس سے بچائے. دعا کریں کہ اللہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں اللہ وہ تجھ سے محبت کرنے والے ہوں. ورنہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ہم انسانوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن جن انسانوں سے ہم محبت کرتے ہیں وہ اللہ سے محبت نہیں کرتے. یہ تو ایسا مقام ہوتا ہے، ایسی آزمائش ہوتی ہے کہ بس اللہ ہی بچائے گا اس سے. بعض دفعہ یا رشتہ کھونے کو، یا بعض دفعہ لگتا ہے کہ رشتہ چلا جائے گا، یا لگتا ہے کہ اللہ چلا جائے گا ہاتھ سے. تو دعا یہ کریں کہ اللہ کچھ بھی نہ جانے پائے. یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے نا، کہ محبتیں بھی رہ جائیں اور اللہ کی محبت بھی رہ جائے اور انسانوں کی محبت بھی رہ جائے. یہ تو بہت آئیڈیل سچویشن ہے اور یہ ممکن ہے. اٹ کین ہیپن، ناممکن نہیں ہے. لیکن اب ہم تو بندھے ہوئے ہیں اللہ کے کھوٹے سے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ایک جانور بندھا ہوا ہوتا ہے نا، کسی کھونٹے سے بندھا ہوا ہوتا ہے، جتنی لمبی رسی ہوتی ہے وہ تو اتنا ہی جا سکتا ہے. اب مثال کے طور پہ ایک گائے ہے جو کھونٹے سے بندھی ہوئی ہے. کھونٹا سمجھتے ہیں؟ پول سے بندھا ہوا ہے، سٹیک سے بندھا ہوا ہے. اب اگر اس کا جو رسی جو بندھی ہے، رسی کا ریڈیس مثال کے طور پہ 2 گز ہے، 2 گز کے دائرے کے اندر جو گھاس ہے، جو فائدہ ہے وہ تو وہ گائے حاصل کر سکتی ہے. 2 گز کے ریڈیس کے باہر جو ہے وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتی گائے. ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ رستہ توڑے اپنا، کھونٹے سے الگ ہو تبھی پہنچے گی. تو اپنے لیے رول بنا لیں کہ جتنی محبتوں کو پورا کرنا اللہ کی محبت کے دائرے کے اندر ممکن ہے ہم ضرور کریں گے، ہم احسان بھی کریں گے. اپنا حق بھی چھوڑنا پڑ جائے کوئی بات نہیں. مومن اپنا حق چھوڑنے کے لیے تیار رہتا ہے، پریشان نہیں ہوتا، ڈیمانڈنگ ہوتا نہیں نا. مومن کہتے کوئی بات نہیں، میرا حق نہیں دیتے کوئی بات نہیں. اوروں کا حق ادا کرنے کے بارے میں بڑا حساس ہوتا ہے کہ دوسروں کے حقوق تو مجھ کو ادا ضرور کرنے ہیں. تو یہ کام انسان کرے، اوروں کا حق ادا کرے اور اس دائرے کے اندر رہ کر کرے جو کہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے. اب اگر کوئی
حقوق ایسے چاہتا ہے کہ جو اللہ کی شریعت کے اندر رہتے رہتے ممکن نہیں، تو پھر اس میں یا تو یہ کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، ان لوگوں کو، ان کی محبت قربان کر دیں، یا اللہ سے تعلق توڑیں، رسی توڑائیں اللہ سے، تبھی ممکن ہوگا ان کے حق ادا کرنا. تب یہ چوائس آتی ہے سامنے. شیطان کیا سکھاتا ہے؟ شیطان کہتا ہے اس وقت اللہ سے تعلق توڑ لو. اللہ کہاں جا رہا ہے؟ اللہ تو وہیں ہے نا اپنی جگہ. فور دا ٹائم بینگ اللہ سے ڈسکنیکٹ ہو جاؤ. ابھی تم فی الحال لوگوں کا حق ادا کر دو. جب لوگوں کا حق ادا ہو جائے تم دوبارہ اپنی رسی اللہ کے کھوٹے سے باندھ لینا. کیا مشکل ہے؟ سکھاتا ہے نا ایسی باتیں. کہتے ہیں ابھی کمپرومائز کر لو فار دا ٹائم بینگ. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، دیکھو بہت ہی سینسیٹیو سچویشن ہو گئی ہے، ابھی کمپرومائز کر لو. انسان کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے. شیطان کو اس نے ولی بنا لیا، مشورہ لے لیا، اور شیطان اپنا ہاتھ آفر کرتا ہے کہ آؤ مجھے تھام لو. ہمیں نظر نہیں آتا شیطان کا ہاتھ، لیکن یہ شیطان کا ہاتھ ہے. وہ اپنا ہاتھ آفر کرتا ہے کہ لو میرا ہاتھ تھامو، اللہ سے تعلق تم توڑ لو. اور بعض دفعہ انسان یہ آفر لے لیتا ہے، اور ایک دفعہ شیطان کا ہاتھ تھام لیا، آنے دے گا اللہ کی طرف دوبارہ؟ کہاں لے جا کر پٹخی دے گا، پتہ نہیں کہاں جائیں گے. آج ایک چیز پہ کمپرومائز، کل دوسری چیز پہ کمپرومائز، پرسوں تیسری چیز پہ کمپرومائز، ان اینڈنگ کمپرومائزز ہیں. اس سے ایک واقعہ یاد آتا ہے مجھ کو. واقعہ یہ ہوا کہ ایک خاتون تھیں، انہوں نے حجاب شروع کیا. بہت خوشی ہوئی، بہت، جس کو ہم اپنی زبان میں ماڈرن کہتے ہیں نا، بہت ہی ماڈرن، بہت پیسے والے اس قسم کے لوگ تھے. اور ایسا انسان جب آتا ہے تو زیادہ ہی خوشی ہوتی ہے. بہت اچھا لگا الحمدللہ. کچھ عرصے بعد انہوں نے حجاب چھوڑ دیا. بہت تکلیف ہوئی. پوچھا کہ کیوں چھوڑا؟ کہنے لگیں کہ میں نے بہترین عبائے سلوائے، میں دبئی گئی، وہاں سے میں بیسٹ چیزیں لے کر آئی، بہت سمارٹ میں نے عبائے سلوائے، اسکارفس، ہر چیز، تاکہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ مجھ کو ایکسیپٹ کر لیں، وہ ناراض نہ ہوں. لیکن میں نے دیکھا کہ میرے ہسبینڈ راضی نہیں ہوئے نا، ان کو میرا حجاب اچھا نہیں لگا، تو میں نے اپنا حجاب اب چھوڑ دیا. اور جب میرے ہسبینڈ مجھ سے کہیں گے تب میں دوبارہ شروع کروں گی. اب وہ سالوں پہ سال گزرتے گئے گزرتے گئے گزرتے گئے. فائنلی پتہ ہے کیا ہوا آپ کو؟ ہسبینڈ نے تو نہیں چھوڑا ان کو، انہوں نے اپنے میاں کو چھوڑ دیا. شادی کے عرصے بعد 25-30 سال گزر گئے تھے شادی کو، یہ 2-4 سال کی شادی نہیں تھی. تو میاں نے تو نہیں چھوڑا، انہوں نے اپنے میاں کو چھوڑ دیا. خسرت دنیا ہے نا والآخرہ. حجاب سے بھی گئیں، دین سے بھی گئیں، اور میاں بھی چلا گیا. نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، دونوں چیزیں. یہ ہوتا ہے. شیطان پھر واپس آنے دے گا اللہ کی طرف؟ نہیں آنے دیتا. تو اس کو آفر ریجیکٹ کر دیں، کہتے ہیں تھینکس بٹ نو تھینکس، تھینک یو فار یور آفر، لیکن ہمیں آپ کا آفر نہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو قیامت کے دن نہ رشتہ داریاں تمہاری کام آئیں گی، نہ تمہاری اولاد. وہ اولاد جس کی دنیا بناتے بناتے تم نے اپنی آخرت برباد کی، وہ تم کو تھینک یو نہیں کہیں گے قیامت کے دن. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ میری ممی جو تھیں یہ اتنی سینسیٹیو تھی میرے بارے میں کہ میں سوشل آؤٹ کاسٹ نہ ہو جاؤں، کہیں میں بری نہ لگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری شادی نہ ہو تو میری ممی نے مجھ کو دین نہیں سکھایا. تھینک یو مما. مدرس ڈے پہ کارڈ بھیجتے ہیں نا، تو ڈے آف ججمنٹ پہ کوئی کارڈ نہ بھیجے گا تھینکس کا اس طرح سے کہ آئی لو موم، یہ کوئی نہیں کہے گا. بتا دیا. سب دنیا کی چاپلوسیاں ہیں، سب دنیا کی باتیں ہیں. ان کی محبت میں گرفتار ہو کے تم اللہ کی محبت کو بیچ مت ڈالنا. تم شیشوں کے لیے ہیرا بیچتے ہو، کتنی بڑی حماقت ہے. 4 دن کی دنیا کے لیے ہمیشہ کی آخرت برباد کرتے ہو. الودود کی محبت کو تم نے اس طرح نیلام کر دیا ان انسانوں کی محبت کی خاطر. اولاد کا کیا ہے؟ کل نظر پھیر لیتی ہے، وہ ایسی مگن ہو جاتی ہے اپنی زندگی میں، اس کے پاس کہاں ٹائم ہے ماں باپ کے لیے. تو اس اولاد کے لیے تم اپنی آخرت برباد کرتے ہو. وہ اللہ جو تم کو بڑھاپے تک کھلائے گا، وہ اللہ جو قبر میں تمہارا ساتھی ہے، وہ اللہ جو آخرت میں تمہارا ولی ہے، اس کا تم ساتھ چھوڑتے ہو اس اولاد کے لیے. اس کے آنسو دیکھ کے تمہارے دل پگھلتے ہیں. تو اولاد کے آنسو اتنے پوٹنٹ نہیں ہونے چاہیے کہ ایمان پگھلا دیں ہمارا. دل پگھلے آپ کا کوئی بات نہیں، دل پگھل جائے کوئی بات نہیں، ایمان میلٹ نہیں ہونا چاہیے. روتے ہیں تو رو لیں تھوڑی دیر کے لیے، دل سخت کر لیں اپنا تھوڑا سا. آخر اسکول جانے کے لیے جب ہم اٹھاتے تھے بچوں کو تب بھی تو روتے تھے. اب وہ ماں جو بچوں کے رونے پر پگھل گئی
اور اس نے اپنے بچے کو اسکول نہ بھیجا، اس کا بچہ بڑا ہو کے شکریہ تو ادا نہیں کرے گا کہ آپ اتنی انڈرسٹینڈنگ تھیں، آپ نے اتنی اچھی سائیکالوجی پڑھی تھی، اچھا ہوا آپ نے مجھ کو اسکول نہیں بھیجا، میں آج 20 سال کا KG میں بیٹھا ہوں. کوئی بھی نہیں کہتا. اپنی ماؤں کا اگر ہم سوچیں، اگر ہماری ماؤں نے ہمیں اس طرح بھرتی نہ کرایا ہوتا اسکول میں، ہم تو نہ جاتے. اچھا لگتا تھا اسکول؟ کبھی اچھا نہیں لگتا تھا. دل جاتا تھا کچھ ہو جائے اسکول کو، کوئی بم گر جائے اس کے اوپر، کچھ بھی ہو جائے، ہمیں نجات ملے. تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ روز ماں نے اٹھا کر دھکا تو دے دیا نا گھر سے باہر کے جاؤ. اللہ کا شکر احسان ہے. تو اسی طرح اولاد شکر ادا کرے گی آپ کا کہ شکر ہے امی کہ آپ نے کمپرومائز نہیں کیا میری وجہ سے. شکر ہے کہ میرے آنسوؤں نے آپ کے ایمان کو انجر نہیں کیا، ضائع نہیں کیا آپ کے ایمان کو. اور پھر سمجھائیں اپنے بچوں کو، بتائیں ان کو بھی دین کی طرف لے کر آئیں. بیسٹ طریقہ کیا ہے رشتوں کو پرزرو کرنے کا؟ ان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں، ان کو اللہ سے جوڑیں تاکہ ٹگ آف وار نہ رہے نا، دونوں ایک طرف آ جائیں، دونوں مل کے اللہ کے کاز کو سرو کریں. اتنی خوبصورت صورت حال ہے. اس کے لیے جہاد کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے تھوڑی سی انسان کو قربانی دینی ہوتی ہے. یہ کوشش کر لیں، انشاءاللہ بہتری ہوگی. تو فرمایا کہ دیکھو ان کی محبت تم کو فائدہ نہ دے گی. جن لوگوں کی خاطر اللہ کو ناراض کرتے ہو، یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے چھڑا نہ سکیں گے. اگر واقعی اپنے بچوں سے تم کو محبت ہے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنی رحمی رشتوں سے تم کو محبت ہے، تو آخرت بیچ کر ان کی دنیا مت بناؤ. ارحامکم، تمہارے رحمی رشتے میں ننیال ددیال سب آ گیا. اولاد تو اولاد ہے ہی. لن دیکھیں کتنی تاکید ہے نا، ہرگز نفع نہیں دیں گے تم کو. تم کچھ بھی پردے ڈالو اس کے اوپر، کہ تم کچھ بھی قرآن سے دلائل نکالو کہ اللہ خود بھی تو فرماتا ہے کہ رحمی رشتوں کا خیال کرو، اللہ نے خود بھی تو کہا ہے کہ یہ کرو. اللہ نے سب کہا ہے. اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ تم اللہ کے حق پر ڈاکہ ڈال کر اپنے رشتہ داروں کو اللہ کا حق بھی دے دو. یہ تو نہیں کہا. ڈاکہ اور چوری کی اجازت تھوڑی دی ہے کہ اللہ کے حق تلفی کرو، اللہ کو اگنور کرتے چلے جاؤ، رشتہ داروں کو تم اٹینشن دیتے چلے جاؤ. ہر ایک کی اٹینشن کا اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر دیا ہے نا، اور حصہ الاٹ کر دیا ہے. اس کو اتنی اٹینشن، اس کا اتنا حق، اس کو اتنی اٹینشن، اس کا اتنا حق. مسئلہ کیا ہو گیا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ اب تک ہم لوگ اللہ کو جو اٹینشن دینی چاہیے تھی اور جو اللہ کا حق اللہ کو دینا چاہیے تھا، وہ بھی سارا حصہ رشتہ داروں کو دے رہے تھے. اب جب ہوش ہم کو آیا، اب ہم نے کہا رشتہ داروں سے اور بچوں سے کہ لاؤ واپس کرو اللہ کا حق، تو وہ واپس کرنے پہ تیار نہیں. اب چھیننا پڑتا ہے نا کہ نہیں، دو واپس دو. بچوں کو آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے سویٹس ڈسٹریبیوٹ کی ہیں اور ایک بچے کے پاس غلطی سے 2 کے بجائے 3 سویٹس چلی گئیں، اب آپ اس سے ایک سویٹ نکلوائیں تو مٹھی بند کر لے گا، ایسی ٹائٹ کہ کھلوانی مشکل، وہ بھاگ جائے گا، وہ کچھ کرے گا، وہ سویٹ واپس نہیں کرے گا. جیسے وہ بچہ ایک ٹافی واپس نہیں کرتا نا، اسی طرح رشتہ دار وہ جو اللہ کا حصہ غصب کیے بیٹھے ہیں نا، واپس کرنے پہ تیار نہیں ہوتے. اتنا ناراض ہوتے ہیں، مٹھی نہیں کھولتے، خفا ہوتے ہیں آپ کے اوپر. تم بدل گئی، تم نے تو دیا تھا، اب تم واپس مانگ رہی ہو. لیکن ہم کیا کریں، غلطی سے چلا گیا نا ان کے پاس، اب نکلوانا بھی ہے نا ان سے. تو اس لیے ان کی ناراضگی کو برداشت کرنا ہوگا تھوڑی دیر کے لیے، لیکن بہرحال آپ واپس لیں وہ حق اور اللہ کو اللہ کا حق دیں. اللہ نے کسی کا حق نہیں مانگا. اللہ یہ نہیں کہتا تم ماں سے محبت مت کرو، تم اولاد سے محبت مت کرو، اللہ نہیں کہتا. لیکن رشتہ دار اللہ کے حق پہ ڈاکہ ڈلواتے ہیں، کہتے تم اللہ کا حق چھوڑ دو، اس وقت ہم سے زیادہ محبت کرو. ہر رشتہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے زیادہ اس سے محبت کی جائے، تب وہ راضی ہوتے ہیں. شوہر بعض ایسے ہوتے ہیں اس وقت تک راضی نہیں ہوتے جب تک بیوی اللہ کی نافرمانی نہ کرے. جب اللہ کی نافرمانی کر کے شوہر کی فرما برداری بیوی کرتی ہے تو میاں بہت خوش ہو جاتے ہیں. جب اولاد اللہ کی نافرمانی کر کے والدین کی فرما برداری کرتی ہے، والدین خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ تو معبود بنا رہے ہیں وہ اپنے آپ کو. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو خود معبود بنتا ہے وہ تو ضرور جہنم میں ڈالا جائے گا. تو ذرا بھی ہمیں محبت ہے نا اپنے رشتہ داروں سے، تو ان کو گاڈ مت بنائیں، ان کو معبود مت بنائیں. ڈونٹ میک دیم سو پاورفل، ڈونٹ گیو دیم دیٹ امپریشن. یہ تاثر مت دیں کہ تم خدا ہو اور تمہاری رضا اور تمہاری ناراضگی جو ہے وہ اس میں ہماری جان اٹکی ہوئی ہے. یہ مت ان کو امپریشن دیں. ہم نے ان کو اتنا پاورفل بنا دیا ہے نا، ہماری غلطی ہے.
تو ان کو ان کے مقام پر لے کر آئیں۔ فرمائے یفصل بینکم، اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا۔ قرآن میں ہم پڑھیں گے آگے سورہ معارج میں آیت نمبر 10 سے لے کے 14 تک کیا ہوگا قیامت کے دن۔ ولا یسأل حمیم حمیمہ، اس دن کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا۔ یبصرونہم، دکھائے جائیں گے ایک دوسرے کو۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن تو مجرم تمنا کرے گا کاش اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ اپنے بیٹوں کو آگ میں ڈال دے، وصاحبتہ واخی، اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو، وفصیلتہ التی تؤوی، پورے کنبے کو آگ میں جھونک دے جس نے کہ اس کو دنیا میں پناہ دی تھی۔ نہ صرف بیٹے کو، نہ صرف خون کے رشتوں کو، نہ صرف رشتہ داروں کو، ومن فی الارض جمیعا، دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کو جہنم میں جھونکنے پہ تیار ہو جائے گا۔ ثم ینجی، بس کوئی مجھے بچا لے، بس اللہ مجھے آگ سے بچا لے۔ تو یہ صورتحال پیش آنی ہے، تو کہاں کمپرومائز کیا جا سکتا ہے کہ اولاد جو ہے فجر کی نماز پر سوتی رہ جائے اور ماں جو ہے بے نیاز رہے کہ ہائے میرا بچہ، ہائے میری بچی۔ کمرہ ہے اور اس کمرے میں آگ لگ جائے تو کوئی ماں کہے گی کہ ہائے میرا بچہ اتنی گہری نیند سو رہا ہے، کیا ڈسٹرب کروں؟ ہم تصور کر سکتے ہیں؟ تو سوچیں کہ وہ فجر کا وقت جا رہا ہے اور بچہ غٹ سو رہا ہے اور ماں کہتی چلو کیا ڈسٹرب کروں، کیسے آگ کے سپرد کر رہی ہے اپنے بچے کو، کیسے نہیں جھنجھوڑ کے اٹھاتی اس کو۔ اٹھانا ہے، ضرور اٹھانا ہے، ضرور ہی ان کو دین کے راستے پہ چلانے کی اپنی حد تک تو کوشش کرنی ہے۔ فرمایا قیامت کے دن اس طرح اگر تم نے اولاد کی محبت کے پیچھے، رشتہ داروں کی محبت کے پیچھے ان کا خیال کرتے کرتے اللہ کو ناراض کیا تو جدائی ڈلوا دی جائے گی، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو عمل تم کر رہے ہو سب اللہ دیکھ رہا ہے، سب اس کو معلوم ہے۔ اب ہو نہیں سکتا کہ محبتوں اور رشتہ داریوں سے جہاد کی بات آئے اور ابراہیم علیہ السلام کا نام جو ہے وہ ذہن میں نہ آئے۔ ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم حنیف، جنہوں نے اللہ کی خاطر ہر رشتے، ہر محبت کو پیچھے کیا، کمال ہے ویسے واقعی۔ وَاتَّخَذَ اللَّهَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، تبھی تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا، ایسی تھوڑی بنا لیا، یہ خلت ایسی تھوڑی مل گئی تھی کوئی۔ اب ان کی مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کی قربانیوں کے صلے میں اللہ نے ان کو اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے، سارہ اور ہاجرہ جیسی بیویاں دیں، اور آگے انہی کی نسل سے بے شمار انبیاء آئے، اور اللہ کے محبوب رحمت للعالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں سے تھے۔ فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے۔ اسوۃ مادہ اس کا الف سین واو ہے۔ اسا یاسو کا مطلب ہوتا ہے زخم کا علاج کرنا، آسیہ زخم کا علاج کرنے والی۔ اسوہ ایسی مثال کو کہا جاتا ہے کہ جس میں تسلی شامل ہو، کسی شخص پر غم پڑ گیا ہے، اس کو تسلی دینے کے لیے کسی اور کی مثال بیان کرنا کہ دیکھو تم پر یہ مشکل پڑی ہے تو فلاں پر بھی تو کتنی بڑی مشکل پڑی تھی۔ کسی مشکل وقت میں جس کی طرف دیکھا جائے وہ اسوہ ہوتا ہے، اسوہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام بہترین اسوہ ہیں۔ غم پڑے، مشکل پڑے، پریشانی پڑے، تسلی چاہتے ہو، زخم پر مرہم رکھنا چاہتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھو، کتنے غم اٹھائے انہوں نے اللہ کی راہ میں، کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ دولت خرچ کر دینا آپ کو پتہ ہے بڑا آسان ہے دین کے راستے میں، جذبات خرچ کرنا بڑا مشکل ہے۔ جذبات کی قربانی دینا مشکل ترین قربانیوں میں سے ہے۔ دولت کی قربانی کچھ بھی نہیں، بعض دفعہ تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جان قربان کر دینا بھی بنسبت آسان ہے۔ جان قربان کرنا نسبتاً آسان ہے مسلسل جذبات قربان کرنے کے مقابلے میں۔ یہ تو پہم جہاد ہے نا، جان تو ایک دفعہ گئی، ختم ہو گئے۔ جذبات کی قربانی میں کیا ہے؟ یہ تو ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ، 24/7 ہے، روز مرہ کا جہاد ہے۔ یہ تو تھکنے لگتا ہے انسان بعض دفعہ، اس کے اعصاب کمزور پڑنے لگتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب ہم اور نہیں کر سکتے، اب ہم اور سٹینڈ نہیں لے سکتے، اب اور نہیں ہوتا۔
پھر اللہ تعالیٰ کا کلام انسان پڑھتا ہے، پھر تازگی آتی ہے، پھر انرجی آتی ہے، پھر ہمت آتی ہے. تو اگر تم تھکنے لگے ہو، تم اگر پریشان ہو رہے ہو، تو دیکھو تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں بہترین نمونہ موجود ہے.